بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ اللہ کریم جو مالک الحق المبین ہیں، اپنی مقدس کتاب قرآن الحکیم کی سورت 50 آیت نمبر 5 میں RNA اور DNA کے متعلق بھی آگاہی فرماتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہوا ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ایک ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ عزیز دوستو، اس آیت میں کذبو اور امر مریج کے لفظی معنی ہمیں RNA اور DNA کا پتہ بتاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے خیال میں RNA اور DNA کا وجود ایک ساتھ ہوا تھا۔ اسی طرح آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ کریم ہمیں مونومر، پولیمر، پروٹوبائونٹس اور پہلے سیل کی زمین کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ان کے ارتقاء کے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں یوں ارشاد ہوا ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ دوستو، آیت نمبر 7 میں ایک لفظ وَأَنبَتْنَا آیا ہے جس کا مطلب بڑھنے والی چیز ہے، اور یہ نباتات، حیوانات اور انسان سب پر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ زوج ہے جس کا مطلب تمام چیزیں جوہر ہوں یا عرض، مادہ اور صورت میں مرکب ہیں، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ DNA سے چھوٹے مالیکیول بنے جن کو ہم مونومر کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ بہیج ہے جس کا مطلب خوشنما چیز اور تر و تازہ کے بھی ہیں، اور یہ مونومر مالیکیول جو کہ آرگینک مالیکیولز ہیں کی طرف اشارہ ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 8 میں ایک لفظ تبصرۃن کا مطلب خون کا دھبا جو دور سے نظر آتا ہے، اور کپڑے یا چمڑے کے ٹکڑے کا درمیانی شگاف سلائی کرنا ہے، اور یہ پولیمر مالیکیولز کی طرف اشارہ ہے جو چھوٹے چھوٹے مونومرز مالیکیول سے مل کر بنے تھے۔ ایک اور لفظ ذکرہ کا مطلب حیت نفسانیہ جس کے ذریعے انسان اپنے علم کو محفوظ رکھتا ہے، اور یہ DNA اور پروٹوبائونٹس کے جینیٹک فنکشن کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح لفظ کلی ہے جس کا مطلب ہے کسی شے کے اجزاء کو یکجا کر دینا، اور یہ پروٹوبائونٹس کے وجود کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک لفظ عبد کے مطلب غلام کے بھی ہیں، اور یہ پروٹوبائونٹس میں تمام فنکشن اکٹھے ہو کر کام کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ منیب ہے جس کا مطلب کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا ہے، اور یہ وہ سیل ہے جو پروٹوبائونٹ سے وجود میں آیا تھا۔ عزیز دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ جدید علم ہمیں ابتدائی زمین کے ماحول میں RNA، DNA، پولیمر، پروٹوبائونٹس اور سیل کے متعلق کیا بتاتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے زندگی کے ابتدائی دنیا میں 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے RNA اور DNA وجود میں آئے جو چھوٹے چھوٹے آرگینک مالیکیول سے بنے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے آرگینک مالیکیول مل گئے اور اس طرح بڑے مالیکیول بن گئے جن کو مونومرز کہتے ہیں، اور یہ صرف ایک یونٹ پر مشتمل تھے۔ یہ مونومرز آپس میں ملے اور پھر پولومرز بنے۔ یہ پولیمرز بار بار دہرائے جانے والے عمل پر مشتمل تھے، اور یہ کئی یونٹ پر مشتمل تھے۔ مرحلے میں پولیمرز نے مل کر گروپ بنائے جس سے پروٹوبائونٹس کا وجود ہوا۔ یہ بہت اہم تھے، ان کے گرد ایک ہی واسطی جھلی تھی، وہ باہر کے سخت ماحول میں بھی اپنی اندرونی افزائش کر سکتے تھے۔ یہ سیل جیسے تھے یہ مختلف افعال سر انجام دیتے تھے جیسے ریپروڈکشن، میٹابولزم اور رسپانس ٹو انوائرمنٹ وغیرہ۔
ان پری سیل ساخت والے پروٹوبائونٹس کو بعد میں سیل کا نام دیا گیا۔ چوتھے مرحلے میں پروٹوبائونٹس نے جنیاتی معلومات بنائیں اور یہ ریپلیکیٹنگ کے بھی قابل ہو گئے اور یہیں سے سیل بنے جنہوں نے جنیاتی معلومات اور ریپروڈکشن، میٹابولزم اور انرجی کو اگلی نسل تک پہنچانے کا ہنر سیکھ لیا۔ چنانچہ عزیز دوستو، قرآن حکیم نہ صرف ہماری ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری علمی جستجو کی پیاس بھی بجھاتا ہے۔ بے شک اللہ سچا مالک ہے اور قرآن سچی کتاب ہے اور آخرت بھی سچ ہے، اس لیے آخرت کی تیاری مد نظر رہنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔